حاضرین محترم، طہارت کے باب میں ایک اہم موضوع ہے جس کو بیان کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ موضوع ہے تیمم کا موضوع۔ گو کہ آج اس جدت کے دور میں تقریباً کسی جگہ پر پانی کی کمی نہیں، لیکن پھر بھی انسان کو زندگی میں ایسے احوال سے اور ایسی کیفیات سے واسطہ پڑتا ہے، تو ان مسائل سے آگہی ہمارے لیے بہت زیادہ اشد ضروری ہے۔ لہذا اس مختصر وقت میں اللہ رب العزت نے اپنے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رعایتیں دی ہیں، رخصتیں دی ہیں، یہ آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ کمال کی بات ہے، سابقہ امم کو یہ آسانیاں حاصل ہی نہیں تھی۔ اگر کوئی کسی کے جسم یا کپڑے پر ناپاکی لگ جاتی تھی تو وہ کپڑا دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتا تھا، تو اسی طرح پانی کے بغیر وضو کی قطعی اجازت نہیں تھی۔ یہ تیمم کی کہ جب پانی نہ ملے تو اس کی کیفیت میں، اس کے اندازے میں، اس کی ضرورت میں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے یہ اللہ نے ہم پر کرم فرمائے ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو آیا کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم حالت مرض میں ہو، او علی سفر، یا حالت سفر میں، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی جو ہے قضاء حاجت سے فارغ ہو کے آئے، یا ازدواجی تعلقات کے بعد، اور اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک زمین کی مٹی سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو۔ اب دیکھیے قرآن مجید نے مرض اور سفر سے اس آیا کریمہ کا آغاز کیا ہے، تیمم کی رخصت کا آغاز کیا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، سفر اور مرض، اس کو ہم نوٹ اگر کر لیں تو باقی زندگی انسان کی نارمل زندگی ہوتی ہے۔ انسان گھر میں ہے تو پانی بھی میسر ہے، عام روٹین میں، کاروبار میں، نوکری، ملازمت، ہر جگہ انسان کو ایزیلی جو ہے پانی میسر ہو جاتا ہے۔ دو کیفیات جس کا قرآن نے ذکر فرمایا ہے، وہ لازماً کسی نہ کسی کو ان کیفیات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی ہے مرض۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی اور ایمان کی زندگی عطا فرمائے، لیکن یہ مرض تو کسی پہ بھی آ سکتی ہے، اور مرض ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندہ بیڈ پہ چلا جائے تو اس وقت ایسا لگتا ہے کہ جیسے ساری دنیا ہی اس کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ ایک فطری عمل ہے، جب بندہ چلتا پھرتا رہتا ہے تو اسے ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا، اور جب بندہ بستر مرض پہ چلا جائے تو اس وقت خاص کر اگر کوئی نمازی آدمی ہو، پرہیزگار ہو، صاحب تقویٰ ہو، جسے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق ہوئی ہو، تو اس کے لیے بہت زیادہ بے چینی اور پریشانی کا معاملہ بن جاتا ہے۔ جسے بار بار نماز پڑھنے میں وضو کرنے کی عادت ہو، اور خدا نخواستہ وہ مرض کی وجہ سے پانی کو ہاتھ نہ لگا سکتا ہو، یا موومنٹ ہی نہ کر سکتا ہو، بندہ کسی ایسی جگہ پر ہے، پانی بھی قریب پڑا ہے مگر وہاں ہل بھی نہیں سکتا، جا ہی نہیں سکتا، واش روم میں نہیں جا سکتا، خود جو ہے اٹ سیلف موومنٹ نہیں کر سکتا، تو یہ سارے معاملات وہاں پر ہیں۔ یا جسم کا کوئی ایسا عضو ہے جو غسل میں یا وضو میں جس کا دھونا لازمی ہے، فرض اور واجب ہے، اور اگر وہ دھوئیں گے تو زخم ہی خراب ہو جائے گا۔ یہ سارے معاملات ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضور کے صدقے ہمیں اتنی رعایت عطا فرمائی ہے کہ اس رعایت کی بہت زیادہ ہمیں
زندگی کے کسی نہ کسی حصے پر ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے۔ لہٰذا تیمم جو ہے ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ مریض آدمی اگر پانی میں ہاتھ ڈالے گا، جیسے سردیاں ہوتی ہیں بعض اوقات یا کوئی اور معاملات ہوتے ہیں، جسم کی کیفیت ہے بدلتی رہتی ہے، اس کی ویریشن، تو اس میں پھر یہ ہے کہ مٹی یا مٹی سے بنی ہوئی کوئی چیز، اگر وہ مریض ظاہر بات ہے موو نہیں کر سکتا تو اس کے ساتھ مٹی، کسی برتن میں مٹی رکھ دے، پتھر رکھ دے، یا یہ کیا کہتے ہیں مٹی سے بنا ہوا کوئی برتن رکھ دے، مٹی رکھ دے، اس کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرے، ایسے بے شک ہاتھ کو جھاڑ لے، اور اس سے جیسے یہ وضو کے اعضاء ہیں ایسے ہاتھ کو دھو لے۔ ہاتھ کے بعد چہرے کو، اب اس میں کلی اور ناک والا تعلق نہیں رہے گا، چہرے کے اوپر ہاتھ مال لے، ایسے یہ کونیوں پہ مال لے، اور پاؤں پہ اپنے وہی مٹی پہ لگائے ہوئے ہاتھ مال لے، اس کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ ایسا شخص دیکھے نا مرض میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ کسی کو موذی مرض یا ایسی مرض تکلیف میں مبتلا نہ کرے جہاں انسان دوسرے کا محتاج بن جائے۔ اس میں دین اسلام نے یہ رخصت رکھی ہے۔ تو اب اس وضو سے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، وہ قرآن بھی پڑھ سکتا ہے، وہ نوافل بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور تیمم کب ٹوٹے گا کہ جب وہ عوارض جو وضو میں لاحق ہوتے ہیں، ریح کا خارج ہونا یا خون اگر جسم کے کسی حصے سے بہتا ہے، یا جو عوارض وضو کے ٹوٹنے میں لاحق ہوتے ہیں وہی تیمم کے لیے ہیں۔ اس سے تیمم ٹوٹ جائے گا تو پھر دوبارہ کرنا پڑے گا۔ کتنی رخصت ہے دین اسلام کی۔ اب دوسرا مسئلہ جو ہے وہ سفر کا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک تو یہ وضو کی بات ہے نا، ایسے بیمار آدمی پر، مریض آدمی پر جو ہے غسل فرض ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب وہ غسل کے بغیر تو پھر بہت زیادہ تکلیف ہے، تو اب وہ نہا بھی نہیں سکتا، جسم کے حصوں پہ زخم ہے، پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، وہ نہا بھی نہیں سکتا، وہ بھی اسی طرح تیمم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پاک صاف فرما دے گا۔ اب چاہے جائے کہ اس وقت ٹیلی فون کرے، کسی سے مسئلہ پوچھے، پریشان ہو، اگر یہ مسئلہ سنا ہوا ہو، پڑھا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ دیکھ لیں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے تیمم۔ یہ شاید ہم جو چلتے پھر رہے ہیں خیر و عافیت کے ساتھ ہیں، ہمارے لیے یہ معاملہ بڑا آسان سا ہو، یا ہم اس کو بالکل ہی بے پرواہی میں لے لیں، لیکن جو ان مسائل سے جب بندہ دوچار ہوتا ہے تو اس وقت پھر بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے۔ اسی طرح سفر کی حالت جو قرآن نے بیان فرمائی ہے کہ سفر میں جب بندہ جاتا ہے، ایک مرض وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پر اکثر آپ کو پتہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ پانی نہیں ملتا، نمازی آدمی ہے، کہیں ویرانے میں جا رہے ہیں، اپنی بے شک گاڑی ہے، پانی گاڑی میں ہی نہیں، کہیں تحریک کرنے کے بعد پانی نہیں ملتا، تو کوشش کرنی چاہیے کہ بیمار آدمی کے علاوہ، بیمار کو تو ظاہر بات ہے وہ پانی ہے، بیماری کی وجہ سے اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اب نماز کے وقت کے اندر تحری کرنی چاہیے۔ تحری کا مطلب یہ ہے کوشش کرنی چاہیے، تلاش کرنی چاہیے کہ پانی مل جائے۔ اگر نماز کا وقت ہی فوت ہو رہا ہے، نماز کا وقت گزر رہا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تیمم کریں گے، گاڑی سے اتریں، مٹی پہ ہاتھ لگائیں اور اسی طرح تیمم کر لیں اور اللہ اکبر رب کی بارگاہ میں نماز پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کتنی کرم نوازی فرمانے والا ہے، اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اکثر سفر میں ہو جاتا ہے یہ، آپ پانی تلاش بھی کریں گے آپ کو پانی نہیں ملے گا۔ کہ ایسے مقامات آتے ہیں، اگر آپ ریگستانی علاقے میں چلے جائیں، تھر کے علاقے میں، یا کوئی ایسی سچویشن انسان کے ساتھ بن جاتی ہے سفر میں، اور نماز کے بغیر تو بہت زیادہ پریشانی ہے، نمازی آدمی تو وہ، حالانکہ سفر میں خدا نخواستہ نماز قضا ہو جائے تو اس کی پھر قضا پڑھنی پڑتی ہے، اور وہ سارے معاملات ہیں۔ تو یہ دو کیفیتیں جو اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں، ایک مرض کی اور ایک سفر کی، ان میں تیمم کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔
علاوہ بھی جب بندہ نارمل رہ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اتنی بڑی سہولت عطا فرمائی ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، حضور کے صدقے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ حج کے موقع پہ اگر عوارض لائق ہو گئے ہیں، یعنی اگر نہیں وضو نہیں کر سکتا، غسل نہیں کر سکتا، تو حج کتنا بڑا رکن اعظم ہے، کتنی بڑی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو وہاں عمرہ یا حج یعنی طواف کرنا ہے، جتنے عوامل حج ہیں، رکن حج ہے، وہ بھی تیمم کے ساتھ کر سکتا ہے، وہ بھی تیمم کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کی قرات کرنا، تلاوت کرنا، مسجد کے اندر آنا، یہ سارے معاملات تیمم کے ساتھ جائز ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے تیمم کرنے والا شخص مثلاً اگر اب یہ کیفیت ہے، سفر میں ہے، ایک تو مریض کی تو الگ کیٹیگری ہے نا، سفر میں ہے، تیمم کیا جی، اور تیمم کرتے ہوئے نماز ادا کر رہا ہے، اور کسی نے نماز پڑھتے ہوئے آواز دے دی میں پانی آ گیا ہے، تو نماز ٹوٹ جائے گی، یہ بھی ذہن میں رکھیے جائے، چونکہ جو ہی پتہ چلے گا کہ پانی میسر ہے، یا کسی نے بتا دیا کہ پانی تو مل گیا، مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ میری تو نماز جا رہی ہے، دوسرے نے کہا یار میں پانی تلاش کر لیتا ہوں، تو نماز تیمم کر کے شروع کی، اور دوسرے نے پانی ڈھونڈ لیا اور اس نے آواز دے دی کہ پانی مل گیا ہے، تو تیمم کا تعلق پانی کے ساتھ تھا، جب پانی میسر آ گیا تو تیمم ٹوٹ جاتا ہے، وہ نماز بھی ٹوٹ جائے گی آٹومیٹکلی، پھر اس پانی جو میسر آیا ہے اس سے وضو کرے گا، اور پھر نماز کو جہاں مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھے گا نماز کو۔ ہاں اگر تیمم کیا ہوا اور اس سے مکمل نماز پڑھ لی ہے، فرض نماز یا جو بھی نماز مکمل پڑھ لی ہے، یہ ایسے کے لیے ہے جو مریض نہیں ہے، مریض کا ایک الگ ایک کنسیپٹ ہے۔ تو اگر نماز پڑھ لی ہے اور پھر پتہ چلا یا کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پانی موجود ہے، یا اس کو پانی نظر آ گیا، تو پھر نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز اسی کیے ہوئے تمم سے مکمل ہو جائے گی۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ چھوٹے چھوٹے بریک بینیوں والے مسائل ہیں جو ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں، پڑھتے بھی نہیں ہیں، لیکن زندگی میں کسی لمحے بھی ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور جب ضرورت پڑے تو پھر بندے کو کسی قسم کی ہیزیٹیشن نہ ہو، کوئی تذبذب نہ ہو، اور بلا چون و چرا اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی رعایت اور رخصت پر عمل کریں، اور اللہ کی بارگاہ سے جو ہے وہ ڈھیر و ثواب اور اجر و ثواب حاصل ہو۔ اس کے ساتھ یہ سردیوں کا جب موقع آتا ہے تو اکثر جو ہے موضوع کی کیفیت آتی ہے، تو وہ بھی میں نے 2-3 منٹ ہے میں نے کے ساتھ بیان کر دی۔ دیکھیں موضوع جو حدیث میں یہ آیا کہ ایسا موضوع کی کیفیت ہے کہ جب آپ پاؤں میں وہ ڈالیں، جتنا فرض حصہ ہے ٹخنوں تک، اصل جو ہے وہ ٹخنوں سمیت کا جو آیا ہے قرآن مجید میں اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، ٹخنوں تک جو موضع کی کیفیت ہونی چاہیے، اور موضع ایسا ہونا چاہیے جس سے پاؤں کا حصہ نظر نہ آئے، اس میں جراب شامل نہیں ہے۔ اب جراب تو ظاہر بات ہے پتلی ہوتی ہے، وہ اتر جاتی ہے اور وہ ساری صورتحال ہے۔ تو سردیوں میں جو مقیم ہے، مقیم کی مدت مسا جو موضوع پر کرے گا وہ 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے ہے، اور جو مسافر ہے اس کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور مقیم جو گھر میں رہتا ہے نارمل زندگی گھر سے آنا جانا، اگر وہ سردیوں میں موزے استعمال کرتا ہے، اکثر بزرگ لوگ جو ہیں، بزرگ لوگ ان کو پریشانی بنتی ہے، بار بار ٹھنڈ لگتی ہے یا ایسا کوئی معاملہ ہے، تو وہ موزے پہن کے اس کا طریقہ یہ ہے کہ باقی سارا وضو کر لیں، اور جب ایک ہی دفعہ مکمل وضو کرنے کے بعد پھر موزے پہن لیں، مکمل وضو ایک دفعہ مکمل کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر اگلا مثال کے طور پر آج فجر کا وضو کیا ہے اور وضو کر کے موزے پہن لیے ہیں، تو دوسرے دن فجر کی نماز بھی جب وضو کریں گے باقی سارے آزاد ہوئیں گے، لیکن جب پاؤں دھونے کی باری آئے گی تو ایسے پاؤں کے اگلے حصے سے ہاتھ گیلے ہوں گے، ایسے جو ہے اوپر کھینچ لیں گے، یہ پاؤں کا موزوں کے اوپر مسا ہو جائے گا اور وضو مکمل ہو جائے گا۔
لیکن موزے اترنے نہیں چاہیے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جب موزے مسے والی سہولت استعمال کریں گے تو پھر اس کے بعد موزے نہیں اتاریں گے۔ اگر موزے اتار دیا تو پھر وضو پھر کر کے تو پھر موزے پہننے پڑیں گے، اس کی جو ٹائم ڈیوریشن وہ ختم ہو جائے گی، پھر آگے سے سٹارٹ ہوگی۔ یہی مسافر کے لیے تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی رخصت ہے، بہت بڑی رعایت ہے جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا فرمائی ہے۔ اور جرابوں پر مسا نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ موزے چمڑے کے بنے ہوں یا آپ ایسے ریکسین وغیرہ کے بھی، وہ بھی چل جائیں گے، کیونکہ حدیث میں یہ آیا کہ جس سے پاؤں کوئی بالکل پتلی چیز نہ ہو کہ جس سے پاؤں کا کوئی حصہ جو دھونا فرض ہے وہ نظر آ جائے، تو ریکسین کے بنے ہوئے موزے، چمڑے کے بنے ہوئے، یہ مطلب استعمال کرنے کے بعد یہ اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔